اچھا ویک ون کلاس 3 میں جو ہے نا ہم بیسیکلی انٹرنیٹ کا ڈیفینیشن اینڈ وائی ڈو وی یوز دا انٹرنیٹ فار انٹرنیٹ، ہم کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انٹرنیٹ کی ڈیٹیل ہسٹری ہے ہم وہ انشاءاللہ کور کریں گے ویک ون کلاس 3 میں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے، دیٹ وٹ از ایکچولی انٹرنیٹ از، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے. گلوبل مین تھرو آؤٹ دا ورلڈ. انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ نیٹ ورکنگ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک کی وجہ سے کیا ہے، ملینز آف کمپیوٹرز اینڈ ملینز آف پیپل آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ دا انٹرنیٹ از اے گلوبل انٹرنیٹ از اے گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ملینز آف کمپیوٹرز اور پیپل آر کنیکٹ ود ایچ ادر، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے؟ اٹ از گروونگ ایکسپونینشلی. ایکسپونینشلی مین مور اینڈ مور ریپڈلی، مین تیزی سے. انٹرنیٹ کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے، اور وہ پرووائڈ کر رہی ہے ایک یونیک انفارمیشن ریسورس کو جو کہ گلوبل ہے. ڈائیورس مین گلوبل مین لائک آن دا ہول ورلڈ پہ وہ کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جو یونیک انفارمیشن ریسورسز ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جو پرووائڈ کر رہا ہے وہ گلوبل ہے. مین ساری دنیا کی کنٹریز جتنے ہیں، جتنے کمپیوٹرز ہیں، ان کو جو ہے نا وہ یونیک انفارمیشن ریسورس پرووائڈ ہو رہی ہے. ڈائیورس ہے، ڈفرینٹ انفارم وہ انفارمیشن ہوتی ہے. مطلب ایک بندہ ایک چیز یوز کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری چیز یوز کر رہا ہے، بٹ گوگل میں اگر آپ لوگ ایک چیز سرچ کر رہے ہیں تو وہ چیز اگر دوسرے یورپ میں کوئی سرچ کر رہا ہے تو وہی سرچ انجن، وہی لنکس یا وہی جو سرچ میں نیچے آپ کے پاس آتا ہے تو وہ وہاں پہ آئے گا اور آپ کے پاس بھی سیم آئے گا، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ایک چیز میں سرچ کر رہا ہوں تو دوسرا بندہ دوسری چیز سرچ کر رہا ہوگا، اینڈ ٹو دا پریزنٹ کرنٹ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وٹ ڈو وی یوز دا انٹرنیٹ فار؟ فرسٹ ون از براؤزنگ انفارمیشن. انفارمیشن کو براؤز کرنے کے لیے دیر آر ڈفرنٹ سرچ انجن اویلیبل. فار ایگزامپل گوگل ہو گیا ہے، اس طرح اور ساری چیزیں بہت اس طرح اور بھی کافی میرے مائنڈ میں اب نہیں ہے، لیکن سرچ انجنس کافی ہے، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ہم انفارمیشن کو براؤز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا براؤزر بھی آپ کے پاس کافی اویلیبل ہے. فار ایگزامپل گوگل کروم ہے، موزیلا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلور ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے تھرو ہم جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے تھرو ہم بیسیکلی انفارمیشن کو سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سوشل میڈیا اینڈ کریٹنگ اویئرنیس کے لیے ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میوزک، ویڈیوز، موویز وغیرہ. کمیونیکیٹنگ ود پیپل آل اوور دا ورلڈ مین سوشل میڈیا کے تھرو. فیس بک ہو گیا ہے، ٹویٹر ہو گیا ہے، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹھیک ہے. شیئرنگ انفارمیشن ہو گئی ہے، ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جو سوشل میڈیا اینڈ کریٹنگ اویئرنیس میں نے لکھا ہوا ہے، تو کریٹنگ اویئرنیس میں آپ لوگ اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک غلط کام جب ہو جائے تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ چیز ایک دم آگ کی طرح وائرل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگ ایک یہ کووڈ ابھی ہے کورونا وائرس، تو اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے فیس بک پہ کافی زیادہ اویئرنیس پوسٹرز دیکھے ہوں گے، اویئرنیس پروگرامز دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ای کامرس اینڈ بینکنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ای کامرس اور بینکنگ جو ہے وہ بھی ہم انٹرنیٹ کی یوز کی وجہ سے لائک اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وداؤٹ انٹرنیٹ دیز تھنگز آر نتھنگ. اچھا اب ہسٹری کی طرف آتے ہیں. دیٹ اس میں جو ہے نا ایئرلی وائز یہ ڈفرینٹ ایراز تھے، 1950s، 1960s، 1970s، 1890، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم 1950s میں دیکھیں تو انٹرنیٹ کا جو ہے اٹ ہیز نو سنگل انوینٹر، ٹھیک ہے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں کافی ڈفرینٹ لوگ
ایوالو تھے. ٹھیک ہے. اچھا انٹرنیٹ کا جو سٹارٹ تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیسیکلی ہوا تھا 50 ایئرس پہلے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹ میں 50 ایئرس پہلے ایز اے گورنمنٹ ویپن لائک اسٹیبلش ہوا تھا ان دا کولڈ وار. کولڈ وار کون سا تھا؟ ورلڈ وار 2 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا تھا، سائنٹسٹ اور ریسرچر نے کیا کیا تھا، دے یوز انٹرنیٹ کو یوز کیا تھا کس چیز کے لیے؟ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ شیئر ڈیٹا ود ون اندر. ٹھیک ہے. سائنٹسٹ اینڈ ریسرچر نے بیسیکلی انٹرنیٹ کو ایز اے گورنمنٹ ویپن ڈیولپ کیا تھا اینڈ دے یوز اٹ ایز اے in a purpose to communicate and share data with one another. ٹھیک ہے. اچھا اس ٹائم انہوں نے اسے وہ نام دیا تھا what was known as ڈارک نیٹ. ڈارک نیٹ کیا چیز ہے؟ ڈیفینسز ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ انہوں نے انٹرنیٹ کو کیا نام دیا تھا؟ ڈیفینسز ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نیٹ ورک. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ چیز جو ہے ان رسپانس ٹو سوویت یونین بامبنگس کا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ڈارک نیٹ ہے یہ جو سوویت یونین جو تھا وہ ایک رشین اینڈ ڈفرینٹ اور کنٹریز کے ان کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا یونین. ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے کیا کیا تھا، دے نیڈ ٹو کریٹ اے کمیونیکیشن نیٹ ورک وچ واز فری فرام انٹرفیئرنس اینڈ ڈسٹرپشن. ٹھیک ہے. اور یہ ڈارک نیٹ جو تھا یہ ایک ایسا کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا جو کہ بالکل فری تھا کس چیز سے؟ انٹرفیئرنس مطلب کوئی اس میں جو ہے نا اپنا وہ نہیں کر سکتا تھا، انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا اور ڈسٹرپشن نہیں کریٹ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو سوویت یونین بامبنگ کا جو پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ کچھ رشینس تھے جنہوں نے ایک قسم کے لیے جو سوویت یونین بامبنگ تھا یہ ایک کلاسیفائڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام تھا ایکچولی. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی آتھرائز کر رہا تھا جوزف اسٹالن. ٹھیک ہے. سوویت یونین میں. ٹھیک ہے. ٹو ڈیولپ نیوکلیئر ویپن ڈیورنگ ورلڈ وار 2. ٹھیک ہے. یہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے سوویت یونین بامبنگ ڈیورنگ ورلڈ وار 2 یہ یونین نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ریسپانس میں پھر امریکنز نے کیا کیا، انہوں نے ڈارک نیٹ جا کے کریٹ کیا، انٹرنیٹ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ شیئر ڈیٹا ود ون اندر. اور یہ ایسا کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا جو کہ فری فرام انٹرفیئرنس اینڈ ڈسٹرپشن تھا. ٹھیک ہے. یہ ہسٹری تھی انٹرنیٹ کی 1950s کی. اب 1960s کی طرف آتے ہیں. 1962 میں جو سائنٹسٹ فرام MIT اسٹینڈ فار میساچیوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ MIT اینڈ ڈارپا جو میں نے آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نیٹ ورک. ٹھیک ہے. تو جو سوری ڈارپا جو ہے دیٹس لائک اس کی جو ایبریویشن ہے وہ ہے ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. ٹھیک ہے. اینڈ ڈارک نیٹ کا میں نے وہاں پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو MIT از میساچیوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈارپا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نیم تھا GCR لک لیڈر. ٹھیک ہے. جس نے پروپوز کیا تھا ایک گلیکٹک نیٹ ورک کو. گلیکٹک نیٹ ورک مین ایک بڑا نیٹ ورک، انارمس نیٹ ورک یا ایک ہیوج قسم سا ایک بڑا نیٹ ورک جو تھا کمپیوٹرز کا اس نے جو ہے پروپوز کیا تھا جس کے تھرو دے کین ٹاک ٹو ون اندر. ٹھیک ہے. اچھا such a network will enable government leaders to communicate even the Soviets destroyed the telephone system. ٹھیک ہے. اچھا اس گلیکٹک نیٹ ورک آف کمپیوٹر سے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ بیکاز آف دس نیٹ ورک اٹ انیبلز گورنمنٹ لیڈرز جو گورنمنٹ اس ٹائم کے جو لیڈرز تھے آفیشلز تھے ٹو کمیونیکیٹ ود ون اندر. ایون جو سوویت یونین تھا اس نے جو ہے نا ان کی جو ٹیلی فون سسٹم تھا وہ بھی ٹوٹلی ڈسٹروائے کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر 1965 میں کیا ہوا تھا، 1965 میں ایک
دوسرا MIT سائنٹسٹ تھا جس نے ڈیولپ کیا تھا a way of sending information from ون کمپیوٹر ٹو اندر، جس کو اس نے پیکٹ سوئچنگ کا نیم دیا تھا۔ پیکٹ سوئچنگ کیا تھا؟ ایک وے تھا جس میں سائنٹسٹ نے بیسیکلی یہ چیز پاسبلٹی بنائی تھی کہ انفارمیشن کو سینڈ کیا جائے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، اور اسے نیم دیا گیا تھا پیکٹ سوئچنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیکٹ سوئچنگ بیسیکلی اس کا مین کام یہ تھا کہ یہ ڈیٹا کو جو ہے نا بیسیکلی بلاکس میں، چنکس میں ڈیوائڈ کرتا تھا، یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیکٹس میں ڈیوائڈ کرتا تھا، مطلب ڈیٹا کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بیفور سینڈنگ اٹ ٹو اٹس ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وداؤٹ پیکٹ سوئچنگ دا گورنمنٹ کمپیوٹر نیٹورک، جسے آرپا نیٹ کہا جاتا تھا، آرپا نیٹ اسٹینڈ فار ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ نیٹورک، ٹھیک ہے، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ نیٹورک، ٹھیک ہے۔ تو وداؤٹ پیکٹ سوئچنگ جو گورنمنٹ کی کمپیوٹر نیٹورک تھے، جسے آرپا نیٹ کہا جاتا تھا، وڈ ہیو بین جسٹ ایز ونریبل ٹو انیمی اٹیک ایز دا فون سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو ان پیکٹ سوئچنگ کے بغیر جو گورنمنٹ کا کمپیوٹر نیٹورک تھا آرپانیٹ، وہ بھی اتنا ہی انیمیز اٹیک کو جو ہے وہ ولنریبل تھا، جس طرح انیمیز نے ان کے ٹیلی فون سسٹم کو ڈسٹروائے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیکٹ سوئچنگ ہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو کمپیوٹر نیٹورک تھی وہ اور بھی اسٹرانگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان 1969 پھر کیا ہوا تھا؟ ARPANET delivered its first message, a node-to-node communication from one computer to another, but it crashed the full network. The internet was yet to be born. ٹھیک ہے۔ اچھا، 1969 میں کیا ہوا تھا؟ نیٹ بن ہی رہا تھا، ٹوٹلی جو ہے نا وہ اپنے وجود میں نہیں آیا تھا، نیٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران ARPANET نے جو ہے ایک میسج ڈلیور کیا تھا، ٹھیک ہے، دیٹ نوڈ ٹو نوڈ جو ہے کمیونیکیشن ہم کر سکتے ہیں فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر، ٹھیک ہے۔ نوڈ کسے کہتے ہیں؟ نوڈ بیسیکلی ہم کنیکشن پوائنٹ کو کہتے ہیں، کنیکشن پوائنٹ ویدر وہ کنیکشن پوائنٹ کی اسٹارٹ بھی ہو سکتی ہے اینڈ کنیکشن پوائنٹ کی اینڈ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آربونیٹ نے یہ میسج ڈلیور کیا تھا کہ نوڈ ٹو نوڈ کمیونیکیشن ہم پاسبل ہو سکتا ہے فرام ون ٹو اندر، بٹ ڈیو ٹو دس ریزن، جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو اس کی وجہ سے ان کا جو پورا نیٹ ورک تھا وہ کریش ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب انٹرنیٹ ان دا 1970s کیا ہوا؟ انٹرنیٹ ان دا 1970s میں بیسیکلی اینڈ آف 1969 میں جسٹ 4 کمپیوٹرز جو تھے وہ آرپانیٹ کے ساتھ کنیکٹ تھے، بٹ ڈیورنگ دا 1970s جو کمپیوٹر نیٹورک تھا دیٹ گریو ویری اسٹیڈلی مین سلولی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب پیکٹ سوئچ کا کانسیپٹ لائک اوپر آ رہا تھا، مطلب ایڈوانس ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کیا ہوا؟ اٹ بیکم مور ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو انٹیگریٹ انفارمیشن انٹو سنگل ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو یہ تھا کہ ڈیٹا پیکٹ سوئچنگ میں تو یہ تھا کہ ڈیٹا ڈیوائڈ ہو جاتا تھا نا، تو اس کو پھر اکٹھا کرنا انٹو سنگل ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ کافی مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا؟ بائی دا اینڈ آف 1970s ایک دوسرا کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا جس کا نیم ونٹن سرف تھا. He began to solve this problem by developing a way for all of the computers on all of the world's mini network to communicate with one another. ٹھیک ہے، اب ونٹر سرف نے کیا کیا تھا؟ اس نے جو ہے نا ایک وے ڈیولپ کیا جس کے تھرو اس نے تمام دنیا کے سارے کمپیوٹرز کو ایک منی نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، جس کے تھرو اس نیٹ ورک کے تھرو سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، ونٹن سرف نے بیسیکلی یہ وے ڈیولپ کی تھی جس کے تھرو دنیا کے جتنے کمپیوٹرز بھی تھے وہ منی نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ
کر پاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس وے کو اس نے کیا نام دیا تھا؟ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یا ٹی سی پی. ٹھیک ہے. لیٹر آن اس ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کو انہوں نے انٹرنیٹ پروٹوکول کا نیم دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹی سی پی یا آئی پی واز ڈسکرائب ٹو بی دا ہینڈ شیک بٹوین کمپیوٹر آل اوور دا ورلڈ. ٹی سی پی اور آئی پی کیا ہے؟ یہ اسے جو ہے نا بیسیکلی ایک ہینڈ شیک کنسیڈر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہینڈ شیک اس ان دا سینس دیٹ اس کی وجہ سے دنیا کے جتنے کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹی سی پی یا انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہے یہ بھی ہیلپ دیتا ہے کمپیوٹر کو دیٹ اٹ ہیز اٹس اون آئیڈینٹی. آئی پی ایڈریس تو آپ لوگ کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہر کمپیوٹر میں جو ہے نیٹ ورک ہوتا ہے اس کی جو ہے نا ایک اپنی آئی پی ایڈریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آئی پی ایڈریس کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کمپیوٹر کی اس ایریا کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ ان دا 1980s جو سرف تھا، سرف یہ ونٹن سرف کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو پروٹوکول تھی اٹ ٹرانسفر دا انٹرنیٹ انٹو اے ورلڈ وائڈ نیٹ ورک. ٹھیک ہے. اس کی یہ جو ڈیولپنگ وے تھی، ٹھیک ہے، اس نے جو ٹیکنیکس یوز کیے تھے ساری دنیا کے کمپیوٹرز کو ایک منی نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹ کرنا اینڈ اس کی وجہ سے پھر کمیونیکیشن ان کے درمیان ہونا. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے نا انٹرنیٹ کو ٹرانسفارم کیا کس چیز میں؟ ورلڈ وائڈ نیٹ ورک میں. ٹھیک ہے. اچھا تھرو آؤٹ دا 1980s researchers and scientists use it to send files and data from one computer and to another. ٹھیک ہے. اب جو سرف کی جو پروٹوکولز تھے آئی پی کی بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ پروٹوکول کی. ٹھیک ہے. تو ریسرچرز اینڈ سائنٹسٹ کس چیز کے لیے وہ یوز کرتے تھے؟ فائلز کو سینڈ کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر. however this network was still between scientists and researchers from different universities and labs. ٹھیک ہے. حالانکہ اس ٹائم بھی جو ہے 80s میں یہ نیٹ ورک صرف سائنٹسٹ اینڈ ریسرچرز کے درمیانی یوز ہوا کرتا تھا ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ لیب. ٹھیک ہے. لائک ان کے درمیان مطلب یہ چیز پبلک نہیں ہوئی تھی. لائک کچھ لمیٹڈ لوگ تھے جو کہ اسے وہ یوز کر سکتے تھے. ان کے علاوہ جو ہے کسی کے پاس ایکسیس نہیں ہوا کرتا تھا انٹرنیٹ یا آئی پی ایڈریس کو یا براؤزر کو یوز کرنے کے لیے. اچھا اب 1980s کے بعد انٹرنیٹ ان دا 1990s آ جاتا ہے. 1991 میں کیا ہوا تھا؟ دا انٹرنیٹ چینجڈ اگین. ٹھیک ہے. اس ٹائم ایک اور کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا ٹم برنرز لی جس نے انٹروڈیوس کیا تھا WWW کو، ورلڈ وائڈ ویب کو. ٹھیک ہے. ورلڈ ویب کیا چیز ہے؟ like an internet that was not simply a way to send files from one place to another but was itself a web. ٹھیک ہے. of information that anyone on the net could retrieve. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا ورلڈ وائڈ ویب کو بیسیکلی انٹروڈیوس کیا اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ انٹرنیٹ اٹ از ناٹ سمپلی وے یا ایک ایسی چیز جس کے تھرو صرف فائلز کو سینڈ کیا جائے فرام ون ویب ٹو اندر بٹ اٹ از سیلف اے ویب آف انفارمیشن. انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک ویب ہے، جال انفارمیشن کا دیٹ جو کہ کوئی بھی اس انفارمیشن کو جا کے ریٹریو کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں گوگل کو یہاں سے یوز کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے گھروں سے انفارمیشن یوز کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری جگہوں سے جو ہے نا وہ سیم انفارمیشن ریٹریو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں؟ برنرز لی کریٹڈ دا فرسٹ براؤزر اینڈ دا انٹرنیٹ دیٹ وی نو ٹوڈے. ٹھیک ہے. برنرز لی جو تھا اس نے فرسٹ انٹرنیٹ براؤزر کو کریٹ کیا تھا اور انٹرنیٹ کو دیٹ وی نو ٹوڈے مطلب ماڈرن انٹرنیٹ کانسیپٹ جو ہے اس کا جو اہم رول ہے، جو بانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بیسیکلی برنر لی ہے. ٹھیک ہے. ان 1992 a group of student and researcher at the University of Illinois یہ یونیورسٹی کا نام تھا، جنہوں نے ایک براؤزر ڈیولپ کیا تھا موزیک نیم سے. ٹھیک ہے. موزیک نیم جو تھا لیٹر آن اسے نیٹ اسکیپ کا نیم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. موزیک آفرڈ
This browser offered a user friendly way to search the web. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو انٹرنیٹ ویب تھا یہ الاؤ کرتا تھا اپنے یوزرس کو وہ ورڈس کو دے کے پکچرس کو آن دا سیم پیج دے کے فار دا فرسٹ ٹائم، اینڈ اسکرول بارز اینڈ کلک ایبل لنکس، جو مطلب جو پیجز میں جو ہے نا آپ کو ایک ویکیپیڈیا کی اگزامپل لے لے، اس میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، سائٹ پہ پکچرز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں ان وہ بلو لائک ہیڈنگ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کلک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بیسیکلی یہ اس انٹرنیٹ ویب سے اس کا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا تھا دیٹ ایٹ دا سیم پیج آپ پکچر ورڈز اینڈ اسکرول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن، اینڈ کلکیبل لنکس پہ آپ کلک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ سیم ایئر کانگریس نے کیا کیا تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ویب ہے اسے کمرشل پرپس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو کمپنیز تھی آل آف کائنڈس دے ہریڈ کہ وہ اپنے لیے ویب سائٹ بنائے آن دیئر اون، اینڈ ای کامرس جو انٹرپرینیورس تھے انہوں نے کیا کیا، دے بگین ٹو یوز دا انٹرنیٹ ٹو سیل پروڈکٹس. گڈس کیا ہے، ٹو سیل پروڈکٹس ڈائریکٹلی ٹو کسٹمرس. ٹھیک ہے، اچھا اب مور ریسنٹلی کیا ہوا تھا، سوشل نیٹورکنگ سائٹس لائک جو فیس بک ہے وہ ہیو بیکم اے پاپولر وے فار پیپل آف آل ایجز ٹو اسٹے کنیکٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ویک 1 کا لیکچر ہے جو کہ میں ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کروں گا. آپ لوگ کائنڈلی وہاں سے لنکس بھی لے لیں اور سلائڈ بھی میں وہاں پہ پرووائڈ کر دوں گا.